کبھی سوچا ہے کہ کچھ چیزیں خاص طور پر جانور ہماری کہانیوں اور تاریخ میں اتنے اہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی، جیسے شیر بہادری کی علامت ہے، لومڑی چالاکی کی۔ بالکل، لیکن ایک جانور ایسا ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں سوچتے، اور وہ ہے گدھا، خاص طور پر مادہ گدھی۔ صحیح۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عربی ادب میں یہ عام سا جانور صرف ایک سواری نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سماجی حیثیت، عاجزی اور یہاں تک کہ خوش قسمتی کی ایک پیچیدہ علامت کیسے بن گیا؟ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی آپ کہیں کہ شاندار ذریعہ ہے۔ ہم 14ویں صدی کے عالم کمال الدین الدمیری کی کتاب حیوات الحیوان کے کچھ اقتباسات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا، حیوات الحیوان۔ جی، اور یہ کتاب صرف جانوروں کی کوئی ڈکشنری نہیں ہے، یہ اس دور کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ مطلب اس میں ہر طرح کی معلومات ہوں گی؟ ہر طرح کی۔ الدمیری نے ہر جانور سے جڑے قصے، شاعری، فقہی احکامات اور تو اور خوابوں کی تعبیریں تک جمع کر دی ہیں۔ تو جب ہم اس میں اتان یعنی مادہ گدھی کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف جانور کے بارے میں نہیں بلکہ اس پورے معاشرے کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ایک جانور کی کہانی سنانا نہیں ہے بلکہ اسے ایک آئینے کے طور پر استعمال کرنا ہے جس میں ہمیں اس دور کے سماجی تضادات، روحانی اقدار اور نفسیاتی عقائد کا عکس نظر آئے۔ بالکل صحیح۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کچھ ایسی کہانیوں سے شروع کرنا چاہیے جہاں ایک گدھی پر سوار عام آدمی کا ٹکراؤ وقت کے طاقتور لوگوں سے ہوتا ہے۔ جی، اور پہلی کہانی میں تو یہ ٹکراؤ بہت ہی ڈرامائی ہے۔ یہ واقعہ ہے خالد بن عبداللہ القصیری کا۔ اچھا۔ وہ اموی دور کے ایک بہت با اثر اور آپ سمجھیں کہ سخت گیر گورنر تھے، یعنی وہ کوئی عام حاکم نہیں تھے، ان کا بڑا دبدبا تھا۔ تو ظاہر ہے جب وہ راستے میں کسی کو روک کر سوال جواب کرتے ہوں گے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ تو وہ عراق سے آنے والے ایک شخص کو دیکھتے ہیں، وہ ایک انتہائی کمزور، دبلی پتلی اور حاملہ گدھی پر سوار ہے۔ یعنی منظر ہی غربت اور تھکاوٹ کا ہے۔ جی، خالد اسے روک کر پوچھتے ہیں، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، قبیلہ طے سے۔ قبیلہ طے، یہ تو عرب کے مشہور اور معزز قبیلوں میں سے ایک تھا، حاتم طائی کا قبیلہ۔ یہ تو اس کی سواری سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہی تو تضاد ہے، اور خالد بھی شاید یہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے مزید خریدا، پوچھا طے کی کس شاخ سے؟ اس نے کہا جعفر سے۔ خالد نے پھر پوچھا اور جعفر میں کس سے؟ جواب آیا جشم سے۔ اب ہر جواب اس کے نسب کو اور اونچا کرتا جا رہا تھا کیونکہ یہ سب بہت معزز شاخیں تھیں۔ اچھا، تو اب خالد سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پوچھ ہی لیا، پھر تمہاری سواری اتنی حقیر کیوں ہے؟ یہ بڑا دلچسپ لمحہ ہے۔ ایک طرف اس شخص کا شاندار نسب جس پر وہ فخر بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی قابل رحم حالت۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب بھی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اسے ایک اعلیٰ نسل کے گدھے کے پاس لے جا رہا ہے تاکہ اس کی نسل بہتر ہو سکے۔ واہ، یعنی جواب میں بھی ایک طرح کا فخر چھپا ہوا ہے۔ بالکل، وہ عملی طور پر غریب ہو سکتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ اب بھی اپنے نسب اور بہترین چیز کے انتخاب پر قائم ہے۔ یہ کہانی اس دور کی ایک اہم سماجی کشمکش کو سامنے لاتی ہے۔ کون سی کشمکش؟ آپ کی ذاتی حقیقت اور آپ کی خاندانی شناخت کے درمیان کا فاصلہ، اور گدھی یہاں اس فاصلے کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ بہت خوب۔ تو پہلے قصے میں نسب پر فخر اور حقیقت کا ٹکراؤ ہے، لیکن دوسرے قصے میں ایک شخص نسب کو ایک طرف رکھ کر ذہانت کا استعمال کرتا ہے، جو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ واقعہ بھی خالد القصری سے ہی منسوب ہے۔ وہ ایک اور دیہاتی کو روکتے ہیں اور اسے جانچنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کیا تم مضر سے ہو، ربیہ سے یا قضا سے؟ ایک منٹ، یہ تینوں تو عرب کے سب سے بڑے اور بالکل الگ الگ قبائلی گروہ تھے۔ جی ہاں، کسی ایک شخص کا ان تینوں سے تعلق رکھنا ناممکن تھا۔ خالد اسے پھنسا رہے تھے۔ اچھا، تو خالد نے اسے پھنسانے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں تو وہ شخص گھبرا گیا ہوگا، یا اس نے کوئی ہوشیار جواب دیا؟ اس نے کمال کا ذہین جواب دیا۔ اس نے کہا، امیر کی عمر دراز ہو، میں ان سب سے ہوں۔ سب سے؟ جی۔ خالد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، او جھوٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس پر اس دیہاتی نے جو جواب دیا وہ اس کہانی کا آپ کہیں کہ نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، میرا مقصد نسب جتانا نہیں بلکہ اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ واہ، یہ تو ایک غریب دیہاتی کی طرف سے ایک طاقتور گورنر کو بہت ہی گہرا اور جرأت مندانہ جواب ہے۔ بالکل، وہ ایک طرح سے شائستگی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میری شناخت سے زیادہ اہم میرا سفر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ خالد اس کی حاضر جوابی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، میں تمہاری یہ گدھی خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے 1000 درہم اور ایک اچھی نسل کی اونٹنی لے لو۔ اچھا، اس دیہاتی نے بھی بڑی شائستگی سے جواب دیا، اگر امیر کو یہ سودا پسند ہے تو میں نے بیچی۔ یہ واقعہ صرف ذہانت کا نہیں بلکہ عربوں کی ایک اور قدر کو بھی دکھاتا ہے، بات کی قدر کرنا اور فیاضی دکھانا۔ ایک معمولی سی ملاقات ایک بڑے لین دین اور باہمی احترام پر ختم ہوئی۔ یہاں گدھی صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک ایسا کردار ہے جس نے سماجی طبقات، طاقت اور ذہانت کے درمیان ایک دلچسپ مکالمے کو جنم دیا۔ یہ کہانیاں تو دنیاوی حیثیت، فخر اور ذہانت کے بارے میں ہیں، لیکن انہی حوالوں میں گدھی کا ایک بالکل مختلف، تقریباً الٹ کردار بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر جب بات روحانیت اور پیغمبرانہ تعلیمات کی ہو۔ بالکل، اور یہ تبدیلی بہت گہری ہے۔ حیات الحیوان میں ایسی احادیث کا حوالہ ہے جو اس جانور کو عاجزی اور انکساری کی علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری فرماتے، اون کے موٹے کپڑے پہنتے اور اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ اس بات کو سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ اس دور میں گھوڑا طاقت، جنگ اور دولت کی علامت تھا۔ ایک سپہ سالار یا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا۔ جی، اس کے مقابلے میں گدھے کا انتخاب ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور کا کوئی سربراہ مملکت سائیکل پر دفتر جانے لگے۔ صحیح کہا، یہ دکھاوے اور تکبر کی مکمل نفی ہے۔ یعنی یہ ایک شعوری انتخاب تھا۔ یقیناً، اور اسی سوچ کو مزید واضح کرنے کے لیے متن میں ایک اور حدیث کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کے کھور جیسے معمولی کھانے کی دعوت بھی دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ اچھا، یہاں بھی وہی فلسفہ ہے، کسی چیز کو اس کی ظاہری حیثیت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ سواری ہو یا کھانا۔ اور اسی سے جڑی ایک بات اور بھی ہے جس کا متن میں ذکر ہے، ایسی دعوت کو بدترین قرار دیا گیا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تمام باتیں ایک ہی مرکزی خیال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ہے نا؟ ہاں جی، اور وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ حقیقی عظمت ظاہری شان و شوکت، مہنی سواریوں یا بڑی بڑی ضیافتوں میں نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی، عاجزی اور تمام انسانوں کو برابر سمجھنے میں ہے۔ تو اس تناظر میں گدھی صرف ایک جانور نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تکبر سے پاک اور سادگی سے بھرپور طرز زندگی کی ایک طاقتور علامت بن جاتی ہے۔ یہ پیغمبرانہ تعلیمات کا ایک بنیادی اصول ہے جسے اس عام سے جانور کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے گدھی کو سماجی حیثیت کی کہانیوں میں دیکھا جہاں وہ غربت اور نسب کے تضاد کو ظاہر کرتی ہے، پھر ہم نے اسے مذہبی تعلیمات میں دیکھا جہاں وہ عاجزی کی اعلیٰ ترین مثال بن جاتی ہے۔ لیکن الدمیری کی کتاب ہمیں ایک بالکل مختلف اور پراسرار دنیا میں بھی لے جاتی ہے، خوابوں کی دنیا۔ اور یہاں آ کر تو معاملہ بالکل ہی الٹ جاتا ہے۔ یہاں آ کر واقعی سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، عرب ثقافت میں خوابوں اور ان کی تعبیر کو ہمیشہ بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسے صرف نفسیاتی وہم نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں، حیات الحیوان میں خوابوں کی تعبیر کا ایک پورا حصہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ خواب میں مادہ گدھی یعنی اتان کو دیکھنا یا اس پر سواری کرنا ایک بہت اچھا شگن ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ یعنی حقیقی زندگی میں جو چیز محنت، مشقت اور بعض اوقات غربت کی نشانی ہے، وہ خواب میں خوش قسمتی اور کامیابی کی علامت بن جاتی ہے۔ جی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تضاد تو بہت عجیب ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ تضاد ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو اس میں ایک بہت گہری نفسیاتی اور ثقافتی منطق چھپی ہوئی ہے۔ متن کے مطابق خواب میں گدھی پر سواری کرنا دیکھنے والے کے بخت یعنی اس کی قسمت کے بلند ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اچھی قسمت؟ جی، اچھی قسمت، اسے کاروبار میں کامیابی اور اچھے منصب کی نشانی بھی سمجھا گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے خواب میں گھوڑا یا کوئی شاہین نظر آئے تو کامیابی کی بات سمجھ آتی ہے، گدھی کیوں؟ یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ حقیقی زندگی میں گدھا
صبر، استقامت اور مسلسل محنت کی علامت ہے نا؟ جی بالکل. بلکہ اسے محنت اور صبر کے فطری نتیجے کے طور پر دیکھا جاتا تھا. یہ گیٹ ریچ کوئک کلچر کے بالکل الٹ ہے. خواب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی محنت رائے گاں نہیں جائے گی. یہ تو کمال کی بصیرت ہے. یعنی خواب آپ کو جادوئی کامیابی کا جھانسا نہیں دے رہا، بلکہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ جس محنت اور صبر کے راستے پر چل رہے ہیں وہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ تو قسمت کا ایک بہت ہی عملی تصور ہے. بالکل. اور یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ لوگ خوابوں کو کتنی سنجیدگی سے لیتے تھے، متن میں دیگر خوابوں کی مثالیں بھی ہیں. اچھا، جیسے ایک خواب میں زمین سے آگ نکلتے دیکھنا، جسے آخر زمانے کے فتنے سے تعبیر کیا گیا، یا ایک خواب میں مرغ کا ٹھونگ مارنا، جسے ایک اجمی کے ہاتھوں قتل ہونے کی پیشگوئی سمجھا گیا. یعنی خوابوں کی تعبیر کو زندگی کے بڑے بڑے واقعات سے جوڑا جاتا تھا. جی، اس لیے گدھی کے خواب کی تعبیر بھی کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ان کی اقدار کا گہرا عکس ہے. یہ ٹھوس اور پائیدار ترقی کی علامت ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک عام سے جانور سے بات شروع کی اور کہاں تک پہنچ گئیں؟ ہم نے سماجی حیثیت کی کہانیوں کو دیکھا، پیغمبرانہ زندگی سے عاجزی کے گہرے اسباق سیکھے، اور پھر خوابوں کی پر اسرار دنیا میں خوش قسمتی کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اور یہ حوالے ہمیں یہی دکھاتے ہیں کہ روزمرہ کی چیزیں، یہاں تک کہ ایک معمولی جانور بھی اپنے اندر کتنے گہرے ثقافتی، سماجی اور روحانی معنی سمیٹے ہوئے ہو سکتا ہے. یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ثقافت، مذہب اور علامتیں کس طرح غیر متوقع طریقوں سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. ایک ہی گدھی ایک جگہ سماجی تضاد کی علامت ہے، دوسری جگہ روحانی پاکیزگی کی، اور تیسری جگہ محنت سے حاصل کی گئی خوشحالی کی امید. ہم صرف چیزوں کو ان کی ظاہری شکل میں نہیں دیکھتے، ہم ان میں کہانیاں، اسباق اور اپنی امیدیں تلاش کرتے ہیں. صحیح کہا. گدھی کی یہ مثال اس عمل کی ایک بہترین جھلک ہے. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہر علامت اپنے وقت اور معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے. شاید آج کے دور میں گدھی کی یہ ساری معنویت ہمیں عجیب لگے، لیکن 14ویں صدی کے ایک شخص کے لیے یہ اس کی زندگی کی حقیقتوں کا حصہ تھی. اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ ذہن میں آ رہی ہے. کمال الدین الدمیری کی کتاب خواب میں گدھی پر سواری کو ایک اچھے اور کامیاب سفر سے جوڑتی ہے. جی. ہماری آج کی جدید دنیا تیز رفتار گاڑیوں، تیز رفتار انٹرنیٹ اور فوری کامیابی کے جنون میں مبتلا ہے. بالکل. ایسے میں ہم نے گدھے کی رفتار یعنی صبر، استقامت اور سست مگر مستقل مزاجی کی قدر کو کہیں کھو تو نہیں دیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ایسی کون سی سادہ اور معمولی چیز ہو سکتی ہے جسے ہم اپنے سفر اور کامیابی کی علامت کے طور پر نظر انداز کر رہے ہیں. شاید ہماری سب سے بامانی کامیابیاں ان راستوں پر چل کر ملتی ہیں جن پر تیزی سے بھاگا نہیں جا سکتا.